بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، یہ میں نے قرآن پاک کی مختلف مقامات سے 3 آیتیں تلاوت کی ہیں. ان تینوں آیات کا مقصد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان تینوں ارشادات کا مطلب کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3 آیات میں اسپیکروں کا مسئلہ ضرور ہے، ٹھیک ہے. ان تینوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی جو فرمانا چاہتے ہیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ ایک ہی ہے. لیکن اس میں فرق یہ ہے تینوں آیتوں میں جو پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک دین اور اپنے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ایک قاعدہ اور دستور بتانا چاہتے ہیں. وہ دستور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے لیے، اور آدم علیہ السلام کی امت کے جو مسلمان تھے جن کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے، اس امت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ تک کے لیے ایک دستور بتایا کہ میرا جو دین ہے وہ اسلام ہے. اسلام کے سوا میرا کوئی دین نہیں. اسلام کے سوا مجھ تک پہنچانے والا کوئی طریقہ نہیں. یہ تمام نبیوں کے لیے دستور ہے.
کوئی نبی ہے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، میری طرف سے اس کو دین اسلام ہی دیا گیا ہے کہ اس کی تبلیغ کرو۔ آدم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نبی کو بھی ہم نے دین دیا کہ اس کی جا کر اپنی امت اور انسانیت کو دعوت دو، میرا راستہ بتاؤ، وہ اسلام ہی تھا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آدم کو ہم نے دیا تو وہ دین اسلام دیا، نوح علیہ السلام کو دیا تو دین اسلام، ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو دین اسلام، موسیٰ علیہ السلام کو دین اسلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دین اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین اسلام دیا ہے۔ پھر یہ فرق کیوں آیا؟ انسان گمراہ کیوں ہوئے؟ کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، میں نے تو دین ایک ہی دیا تھا، یہ پھر فرق کیوں آیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت کو اس فرق کی وجہ بتائی ہے۔ یہ کس کو بتا رہے ہیں اللہ کریم؟ ہمیں، اس امت کے علماء کو، اس امت کی عوام کو، تاکہ یہ وہ خرابیاں نہ کریں جو انہوں نے خرابیاں کی تھیں، یہ وہ خرابیاں نہ کریں۔ یہ سورہ، شاید میں نمبر نہ بتا سکوں تو یہ سورہ آل عمران ہے، اور اس کا نمبر غالباً 11 ہے۔ نہیں، 18 ہے۔ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا دین ہمیشہ کیا رہا ہے جی؟ اسلام ہی رہا ہے۔ یہ پھر ان امتوں میں فرق کیوں آیا ہے؟ تورات میں یہی دین میں نے بھیجا، زبور میں یہی بھیجا، انجیل میں یہی بھیجا، اب قرآن شریف میں بھی تمہیں یہی دے کر بھیجا جا رہا ہے، پھر یہ فرق کیوں آیا ہے؟ فرق کی بڑی عجیب وجہ بتائیے، بہت عجیب۔ اگر آپ اس فرق کے آنے کی وجہ، دین اسلام کی جو اللہ نے بھیجا تھا اس میں گمراہیاں، اس میں فرق، اختلافات کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اگر سنیں، اس کو سمجھیں، آج یہ سارا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور امت کے مولویوں میں جو بدماش طبقہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ حرامی دین کی خرابی کے ذمہ دار ہیں۔ کیا بتایا؟ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، جن کے ہاتھوں پھر یہ شریعتیں لگیں انبیاء کے بعد، جو ان کتابوں کے، میرے دین کے جو وارث بنے تھے، جن کے حوالے وہ دین ہوا تھا، وہ اچھا بھلا سمجھتے تھے کہ دین کیا ہے، وہ اچھا بھلا سمجھتے تھے کہ اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین کیا ہے، لیکن آپس میں بغین، ضد، عناد، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، شہرت، ناموری، سارے معاملات، اس کے لیے انہوں نے اصل دین میں کیا ڈالا؟ رکھنا، اور اختلاف ڈالا۔ اختلاف کیا ڈالا؟
کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پر قائم رہے اور کچھ اللہ کی بات سے ہم نے جو اسلام بھیجا تھا، ہماری جو اصلی بات ہماری کتابوں میں تھی اس سے ہٹے کیوں؟ یہ نہیں کہ ہماری کتاب میں بات واضح نہیں تھی، ہماری کتاب میں تو بات واضح تھی، بغیم بینہم، آپس میں ضد اور عناد کے لیے، جی آپس میں ضد اور عناد کے لیے۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ دین تو آج بھی کیا ہے بھائی؟ اسلام والا کوئی اور ہے؟ اسلام ہے، وہ اسلام میں وہ قرآن موجود ہے، اسی طرح جس کا محافظ اللہ موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کہتا ہے اس کتاب کا میں محافظ ہوں، یہ کتاب بدستور ہمارے پاس موجود ہے، اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، کتاب موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بعینہ اسی طرح موجود ہے، لیکن کہاں ہے وہ دین جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا تھے؟ کہاں ہے وہ دین جس پر صحابہ رہے؟ کہاں ہے وہ دین جس پر تابعین اور خیر القرون کے 3 زمانے جن کے بہتر ہونے کی شہادت اور گواہی رسول اللہ نے دی، ہمارے معاشرے میں وہ کہاں ہیں؟ ایسا کیوں ہو گیا؟ بغیم بینہم، ضد اور عناد۔ میری جماعت بڑی، اس کی جماعت بڑی، ہر بندے نے اپنی اپنی جماعت کیا کر لی؟ تیار کر لی۔ ہر بندہ خود ایک رئیس اور امیر بن کے بیٹھ گیا۔ جب وہ رئیس اور امیر بنا، اسے امارت کے لیے افراد چاہیے، اسے ریاست کے لیے افراد چاہیے، اور وہ افراد ایسے ہونے چاہیے جو دوسروں سے بالکل الگ اور تھلگ ہوں، تاکہ اس کی حقیقت مانی جا سکے۔ تو جب اپنے افراد ہر کسی نے علیحدہ بنا لیے تو طریقہ بھی کیا ہو گیا؟ علیحدہ ہو گیا۔ یہی ہے بغیم بینہم۔ ورنہ تو اللہ فرماتا ہے اصل دین تو یہودیوں کے پاس بھی میرا اسلام تھا، عیسائیوں کے پاس بھی میرا اصل دین تو اسلام تھا۔ آج عیسائیوں کے فرقے دیکھ لو، 35 فرقے تو صرف پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہودیوں کے فرقے دیکھ لو اور امت مسلمہ کے دیکھ لو، اور سب کا سب نام کس کا لیتے ہیں؟ قرآن کا اور حدیث کا نام لیتے ہیں۔ بغیم بینہم، دین تو میرا اسلام تھا، یہ آپس میں کیا ہو گیا پھر؟ یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرا دین صرف کیا ہے؟ اسلام۔ مجھ تک جو تمہیں عمل پہنچائے گا، وہ کون سا عمل پہنچائے گا؟ جو اسلام کا عمل ہوگا۔ کون سا عقیدہ مجھ تک پہنچائے گا؟ جو اسلام کا ہوگا۔ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غرض نہیں کہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذبات کیا ہیں، اس سے اللہ کو غرض نہیں ہے۔ ہاں، کھل کے سنو میری بات، بغیر خوف اور جھجک کے کہتا ہوں میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس بات سے غرض نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرے جذبات کیا ہیں، تو کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اس بات سے غرض ہے، تیرے اس جذبے سے غرض ہے جو اس نے محمد کی شان قرآن میں بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اگر تو ویسے ہی تسلیم کرتا ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام، وہی اسلام ہے۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو تو اس سے بڑھا کر پیش کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کہہ گئے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میری شان کو ایسا مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان بڑھائی تھی، تم میری شان کو ایسا مت بڑھانا۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا سے کیا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ان لوگوں کی تم کتابیں پڑھو
کانوں کو تم ہاتھ لگاؤ. کیا واقعی یہ قرآن کی دعوت ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے، لیکن وہ اسے برسر ممبر، ٹی ویوں پر اور دنیا کے تمام نشریاتی آلات کے ذریعے اس دین کو وہ ایسے پھیلا رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دین یہی ہے اور باقی سارے گستاخ ہیں. جبکہ رب محمد کی قسم وہ شان محمد نہیں ہے، وہ تیرا اپنا جذبہ ہے، تیرا جذبہ ہے، تیرا خیال ہے، تیری عقیدت ہے. کسی کی عقیدت نہ اللہ کے بارے میں قبول ہو سکتی ہے، کسی کی عقیدت نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبول ہو سکتی ہے، جبکہ وہ عقیدت اس عقیدے پر نہ ہو جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے. دیکھو نا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں زیادتی کی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان بڑھائی نا. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو میں نے اپنی کتاب دی. اہل کتاب کا معنی ان کو کہا کیا ہے؟ یہ نہیں کہا یا ایھا الیہود، او یہودیوں، یا ایھا النصارى، او عیسائیوں. یہ نہیں کہا. کیا کہا قرآن نے ان کو؟ یا اہل الکتاب، او وہ لوگوں جن کو میں نے اپنی کتاب دی، تورات دی. اور یہ کیوں کہا ہے اور کہاں کہا ہے؟ کہاں کہا ہے یہ والا ان کو یا اہل الکتاب؟ اس قرآن میں کہا ہے، سورہ نساء کے آخری رکوع میں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ لا تغلو فی دینکم. لفظ غور کرنا پھر قرآن میں. تقریر نہیں میں کر سکتا، تقریر نہیں کرنا، آج باتیں کر رہے ہیں ہم، تقریر آگے انشاءاللہ اللہ کرائے گا. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کو، اپنے دین میں غلو مت کرو. کیا نہ کرو؟ غلو مت کرو. غلو کسے کہتے ہیں؟ نبی کی شان کو اتنا مت بڑھاؤ جو اس کی شان نہیں. لا تغلو، ولیوں کی شان کو اتنا مت بڑھاؤ جو ان کی شان نہیں. لا تغلو، اللہ کے حکم میں وہ سختی نہ کرو جو اللہ کے حکم میں سختی نہیں. لا تغلو، اللہ کے حکم میں اتنی نرمی نہ کرو جو اللہ کے حکم میں نہیں. یہ غلو. اللہ کے دین، لا تغلو فی دینکم، اللہ کے دین پر، اللہ کے بتائے ہوئے دین کے چلنے کے طریقے سے ہٹ کر مت چلو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ لا تغلو فی دینکم. اور وہ لوگوں جن کو میں نے اپنی شریعت دی، اپنی کتاب دی، دین دیا، اسلام دیا. لا تغلو فی دینکم. آپ اس آیت میں لفظ کس کا سن رہے ہیں؟ فی دینکم. دین کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو پتا ہے نا، یہ جو ہمارا دین ہے، دین کو کہتے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ کریم؟ لا تغلو فی دینکم، دین میں ایسے طریقے سے دین پر عمل مت کرو جو اللہ نے عمل کا طریقہ، دین پر ایسے چلو جیسے اللہ نے چلنے کا طریقہ بتایا ہے، ایسے چلو. آگے کیا کہا ہے؟ ہاں، یہ قرآن ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو ہماری اور سب کی، اگلوں کی بھی اگلیاں اور پچھلوں کی ساری پچھلیاں وہ جانتا ہے. یہ بدماشی کیا سے کیا کریں گے جانتا ہے. اس نے کہا ہی کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. پھر سنو قرآن کا لفظ. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. کسے کہتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر. قرآن اپنی بات آپ ہی سمجھا دیتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے. وہ بات کہو جو
جو اللہ نے حق اتارا ہے وہ کہو بس. کسی کی شان کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں، کسی بھی معاملے میں جو اللہ نے اتارا ہے وہی حق لوگوں کو بتاؤ، جو اللہ نے نہیں اتارا ہے وہ مت بتاؤ. ولا تقولوا، اسے بولو ہی مت. ولا تقولوا، جو اللہ نے حق اتارا نہیں ہے اسے زبان سے، عمل تو بات کی بات ہے نا، کہ کوئی عمل کر رہا ہے اس پر، اس کو کرتا ہے تو وہ تو بات کی بات ہے. ولا تقولوا، اس کو زبان سے کہو بھی مت، جو اللہ نے نہیں اتارا اسے کہو بھی مت. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. یہ کہاں کہا ہے؟ قرآن میں. یہودیوں کو اور کہا کس نام سے ہے؟ یہود و نصارہ کے نام سے نہیں کہا. آیت میں نام کیا لیا؟ یا اہل الکتاب، جن کو ہم نے اپنی کیا دی ہے؟ کتاب دی ہے. کیوں؟ جیسے ان کو کتاب دی ہے تمہیں بھی کیا دی ہے؟ کتاب ہی دی ہے نا. ہمیں بھی اہل کتاب اس لیے کہا ہے تاکہ ہر وہ انسان جس کو اللہ کی کتاب و شریعت ملی ہے، جیسے امت محمد کو بھی ملی ہے، یہ بھی بندے دے پتر بنا، اس لیے کہا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے حضرت علی کو ایک دفعہ دیکھا اور دیکھ کر حضرت علی کے بارے میں آپ نے فرمایا، اے علی تیرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. کیا کہا؟ اے علی تیرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. کون کون سے دو قسم کے لوگ؟ ایک قسم کے وہ لوگ جو تیری شان کو بڑھائیں گے، اور دوسرے وہ لوگ جو تیری شان کو گھٹائیں گے. کس نے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیا فرمایا؟ اے علی تیرے بارے میں کتنی جماعتیں ہلاک ہوں گی؟ دو جماعتیں. کون کون سی؟ ایک تیری شان کو بڑھانے والی اور ایک تیری شان کو گھٹانے والی. اور بڑھانے والے حضرت علی کو شیعہ ہیں اور گھٹانے والے خارجی ہیں، بے ایمان. یہ حضرت علی کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، وہ حضرت علی کو کافر کہتے تھے. اے علی تیرے بارے میں دو جماعتیں ہلاک ہوں گی. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ سارا کچھ علی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی اے علی تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی طرح ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی میری امت میں تیری مثال کیسی ہے؟ جیسے حضرت عیسیٰ کی شان ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کی شان ہے. حضرت عیسیٰ کی شان کے بارے میں ایک امت ہلاک ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ کی شان کے بارے میں ایک امت، دو امتیں ہلاک ہوئی ہیں. تیری شان حضرت عیسیٰ کی طرح ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں دو قسم کے لوگ ہوئے ہیں، دونوں ہلاک ہوئے ہیں. ایک حضرت عیسیٰ کی شان کو بڑھانے والے جیسے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، اور ایک حضرت عیسیٰ کی شان کو گھٹانے والے جیسے یہودی جو حضرت عیسیٰ کو ناپاک اولاد کہتے ہیں. یعنی تیری شان ایسی ہے. امید بات سمجھا کہ یہ غلو ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب کہہ کر ہمیں مخاطب کیا گیا ہے تم بھی انسان کے بچے بننا. تم دین میں وہ نہ کرنا، دین میں لوگوں کو اس بات کی تعلیم مت دینا جو میں نے تعلیم نہیں دی ہے. تم نے تعلیم دینی ہے الا الحق. کس کی تعلیم دینی ہے بھائی؟ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. کس کی تعلیم دینی ہے؟ حق کی تعلیم دینی ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کو تو یہ کہا ہے کسی مائی مثال کے بعد اللہ کی کتاب میں یا رسول اللہ کی سنت میں ایسا ایک لفظ، ایک حرف، ایک اشارہ، ایک نشان جو کہیں قرآن میں بتایا گیا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا ہو کہ تم جو مرضی میری شان میں کرتے جانا. ہے کسی مائی کے لال کے بعد یہ ضرورت کہ وہ ایک لفظ، ایک اشارہ، آیت نہیں کہہ رہا، حدیث نہیں کہہ رہا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ، قرآن کی ایک
آیت کا حرف نہیں، حرف کو کوئی مائکلال ساری زندگی گٹر میں منہ دے کر بھی پڑا رہے تو قرآن کی آیت نہیں لا سکتا۔ وہ قرآن کا اشارہ، اس امت کو اجازت دی گئی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تم چاہو کرتے رہنا، وہ سارا ہی ٹھیک ہے، کسی میں ایسا تمخم نہیں ہے۔ تو قرآن ان کو کہہ رہا ہے، تمہیں بھی کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ۔ جی کیا کہنا ہے؟ حق کہنا ہے، حق کہنا ہے۔ دیکھو ایک مثال اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے، آپ سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کتنی شان بڑھاتے ہیں؟ آج جا کے پادریوں سے پوچھ لو، انہوں نے سب کچھ شان دے دی پہلے حضرت عیسیٰ کو۔ پہلے کس کو دی؟ حضرت عیسیٰ کو۔ پھر حضرت عیسیٰ کے ٹھیکیدار بن گئے آپ، کیونکہ خدا کا تو کوئی ٹھیکیدار بن نہیں سکتا، کہ بن سکتا ہے؟ ہاں، عیسائیت کا جو رخ بدلا ہے، عیسائیت کی شکل کو جو بدلا ہے وہ پولوس سے بدلا ہے۔ یہ بدماش کون تھا؟ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو حضرت عیسیٰ کا دشمن اور قاتل تھا۔ جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں سے اٹھا لیا تو 6 ماہ تک یہ پھرتا رہا، پھر غائب ہو گیا، پھر نمودار ہوا اور نمودار ہو کے کہا کہ مجھ پر رات حضرت عیسیٰ کی روح اتری ہے اور میں آج کے بعد حضرت عیسیٰ کا امتی ہو گیا ہوں۔ پولوس اس کا نام ہے، اور عیسائیت کی شکل اس نے کیا سے کیا کر دی۔ پھر اس نے متعدد شاگرد تیار کیے۔ اچھا، ان شیطانوں نے ان تورات اور اس انجیل کو لکھا، ایک کا نام رکھا متی، ایک کا نام رکھا مرقس، ایک کا نام رکھا لوقا، ایک کا نام رکھا یوحنا۔ ان 4 کتابوں کو جمع کر کے انجیل بنی، اور چاروں کتابیں جنہوں نے وہ لکھی وہ آپس میں نہیں ملتی، اور کہتے ہیں اس کو اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سارا ڈرامہ تیار کیا ہوا تھا کس کا؟ پولوس کا۔ پولوس کے بعد پھر بشپ، پوپ، پادری، ان کے درجے اور گریڈ آئے، انہوں نے پھر خود حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دیا اور عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے کر عیسیٰ کے ٹھیکیدار بن بیٹھے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ٹھیکیدار نہیں بنتا۔ مثال دیتا ہوں اس کی، آج اس زمانے میں کوئی پیر ہو یا مولوی یا کوئی بھی وہ کہے رب دی خدائی میرے کول میں رب دا وارث ہاں، اب مان لیں گے اس کو؟ نہیں مانو گے۔ کسی کو رب کا وارث ہے نہیں مانو گے۔ اور اگر آج کوئی اٹھ کے آ جائے میں نبی کا وارث ہوں، مان لو گے؟ اب میں نبی کی اولاد ہوں اور میں سید بادشاہ، میں کیا؟ میں سید بادشاہ، میں آل رسول، میں آل فلاں، میں مان جائیں گے کہ نہیں لوگ؟ اس کا احترام بھی شروع کریں گے۔ اب جب اس کا احترام شروع ہو گیا، وہ خود تو بن بیٹھا آل رسول، اولاد رسول، رسول کا ٹھیکیدار۔ اب جب ٹھیکیدار ہے تو وہ ٹھیکہ پورا تو کرے گا نا بھائی۔ ایسے ہی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دیا، پھر ان کے جو بشپ اور پوپ اور پادری تھے وہ حضرت عیسیٰ کے ٹھیکیدار بنے۔ انہوں نے پھر دین خدا کا جو اللہ کا دین توحید تھا، تورات اور انجیل میں تھا، اس کی پھر دھجیاں بکھیری اور اس کی دھجیاں بکھیر کر خوب ڈھیر کمایا۔ آج تک اسے پوپ کھا رہا ہے، جس کو یہ پاپائے روم کہتے ہیں، وہ پوپ کھا رہا ہے۔ یہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں عیسائیت کے، امریکہ ہو گیا، جرمنی ہو گیا، یہ وغیرہ، یہ سب کارڈ ہیں یہ اس کے، اور یہ سب کے سب اس کے ماتحت ہیں۔ اصل حکم اسی کا نافذ ہوتا ہے، خدا کا۔ وہ عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا ہے اور خدا کا نائب بن کر پوپ صاحب خود بیٹھے ہیں اور عیش کر رہے ہیں۔ اور اس نے ایسے کمالات دکھائے، اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ چونکہ خدا ہیں تو گناہ کے معاف کرنے کا جو اختیار عیسیٰ کو تھا وہ ہمیں مل گیا ہے۔ اور اس نے جو اختیارات منتقل کر کے ہر پادری تک کو اختیارات منتقل کیے، اور یہ پادری گرجوں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں، وہ گناہ معاف کرتے پھرتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اصل اسلام کے اندر ہم نے یہ مقرر کیا، گناہ جب بندہ کرتا ہے وہ میرا جرم ہے، اس کی معافی بھی میں ہی دیتا ہوں۔ معافی کا ٹھیکہ نہ نبی کے بعد ہے، معافی کا ٹھیکہ نہ ولی کے بعد ہے، اللہ سے معافی کا ٹھیکہ نہ مولوی کے بعد ہے، کسی کے بعد ٹھیکہ نہیں ہے، معافی کا ٹھیکہ میرے پاس ہے۔ معافی کا ٹھیکہ میرے پاس ہے۔ عیسائیت نے حضرت عیسیٰ کو خدا کی شان دی، پوپ اس کا
اللہ بن کے معافی کا ٹھیکہ چونکہ خدا کے پاس ہے، عیسیٰ بھی خدا ہو گیا، عیسیٰ سے خدائی کا ٹھیکہ، معافی کا ٹھیکہ پوپ صاحب نے لے لیا، اب خوب عیاشی بھی کرتے ہیں، پوری دنیا یورپ پوپ کے پیچھے کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے۔ کیا دین کی شکل بدلی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے لا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ ان کتاب والوں نے، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے بدماشی کر کے عیسیٰ کی شان کو بڑھایا، دین کی شکل مسخ کر دی، عیسیٰ کی شان کو بڑھایا، دین کی شکل مسخ کر دی۔ تم ایسا مت کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ تم نے وہی کہنا ہے جو حق میں نے اتارا ہے، تم نے وہ کہنا ہے جو میں نے اتارا ہے۔ کیا کہا ہے ہمیں؟ تم نے وہ کہنا ہے جو میں نے اتارا ہے، اور جو میری اتاری ہوئی بات کے سوا کسی اور چیز کی دعوت دیتے ہیں ان کتوں کے پیچھے تم نے نہیں چلنا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کتوں کا لفظ میں نے کہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں ایسی چیز کی دعوت دے جو میں نے نہیں اتاری، اور جو تمہیں ایسی چیز کی دعوت دیں جو اصل شریعت میں نے نہیں اتاری، تم نے اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ سورہ اعراف، اللہ اکبر، سورہ اعراف گھر جا کے پڑھ کے دیکھ لے، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، میرے محبوب آپ کی طرف ہم قرآن اتار رہے ہیں، فلا یکن فی صدرک حرج، میرے محبوب مکے کے حالات تو بڑے مشکل ہیں، مکے کے سبحان اللہ، مکے کے حالات بڑے مشکل ہیں، یہاں حق کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن میرے محبوب آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، آپ کو کوئی گالیاں دے، آپ کو کوئی پتھر مارے، آپ کو کوئی پاگل کہے، آپ کو کوئی مجنون کہے، آپ کے جیسے اثر پر کوئی اوجھڑی ڈالے، آپ کے دندان مبارک کو کوئی شہید کرے، آپ کے سر مبارک کو زخمی کرے، آپ کے رخسار مبارک کو پھاڑے، آپ کو گالیاں دے، آپ کا نام بدلے، محمد کے بجائے آپ کو کوئی مذمم کہے، میرے محبوب آپ کے چہرے پر کوئی تھوکے، کچھ بھی کر دے، فلا یکن فی صدرک حرج، قرآن کو بیان کرنے میں آپ نے تنگ دل نہیں ہونا۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ اللہ اکبر، یعنی قرآن میرا حل سے منڈا منڈا نہیں۔ اگر دین اتنا آسان کام ہوتا، جویں ربیع الاول شروع ہوا، یکم ربیع الاول ہوا تے مولوی دی چاندنیاں 12 دن کے پروگرام نے، کتنے جی؟ ادھر مائیں بٹ اللہ معاف فرمائے ممبر بیٹھے ہیں، ادھر چوٹا نہیں کھاتا۔ یہ تم دین کے نام پہ بدماشی کرتے ہو۔ فلا يكن في صدرك حرج مما الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذکرى للمؤمنین۔ وہ سبحان اللہ، کیا پرلطف کلام ہے۔ اللہ اکبر، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، میرے محبوب یہ قرآن آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کو بیان کرنے میں کسی کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ نے تنگی محسوس نہیں کرنی۔ آپ نے مقصد کیا ہے اس قرآن کا؟ لتنذر بھی، تاکہ وہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جو نہ کرنے کی ہیں، جو لتنذر بھی، جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ بھی قرآن کے ذریعے بیان کرو، جو بولو جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ بھی قرآن میں بیان کرو میرے محبوب۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور امت کے جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی بیان کرو قرآن میں، جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ بھی بیان کرو، جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی
وہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، نہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدْ، پہلا کام جو نہ کرنے کا ہے، لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جیسے حاجتیں، مددیں، مشکلوں میں، ہر مصیبت میں جیسے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کسی بھی موقع پر اللہ کے سوا کسی اور کو یاد نہیں کرنا، پہلا نہ کرنے کا کام امت کو پہلا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، ہر مصیبت میں یاد کرنا کس کو ہے؟ اللہ کو۔ تیرے پہلے نہ کرنے کا کام یہ ہے کہ کسی مصیبت میں اللہ کے سوا کسی اور کو یاد، اور تمہاری تعلیم کیا ہے؟ دین ہوتی تے فلاں بازار، اور پتر نہیں جمتا تے فلاں بازار، کاروبار نہیں چلتا تے فلاں دربار، فلاں نہیں چلتا تے فلاں گلی، فلاں نہیں چلتا تے فلاں کام نہیں ہوتا تو فلاں بابا، فلاں نہیں ہوتا تو فلاں بابا۔ سارے جہان کے بے ایمانوں، تم یہ سوچو، پرندے سے لے کر چیونٹی سے لے کر چڑیا تک، چڑیا سے لے کر کبے کبوتر کاں تک، اور کبے اور چیل سے لے کر جانوروں میں بکری سے لے کر بھیڑیے، ہاتھی تک، درندوں تک، یہ مکھیاں تک، مچھر، یہ ساری کائنات اپنی مدد میں، اپنی مصیبتوں مشکلوں میں، اپنی حاجتوں تقاضوں میں کس ولی کے دربار پہ جاتے ہیں؟ ایک کتنے جانے نے، اب کتیاں سال کے اندر 14 بچے سنتی ہیں، ایک کتنے جاتی ہے؟ ان کو دینے والا کون ہے؟ بول، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کبھی متوجہ مت ہونا، یہ پہلا کام ہے میرے محبوب، اپنی امت کو سمجھاؤ۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا، کر دوں کہنے کی بات، کر دوں اونچی بول، کر دوں، یہ جو اللہ نے کہا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کسی مصیبت، مشکل، حاجت، تنگی، پریشانی، کسی حاجت میں گلاس پانی کا نہ ملے، اس میں پیشاب کا کوئی مسئلہ آ جائے، اس میں بدنی تکلیف آ جائے، جانی تکلیف آ جائے، کسی بھی پریشانی اور تکلیف میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ، یہ کس کو حکم دیا؟ تجھے مجھے؟ یہ قرآن نے تجھے مجھے کہا ہے پہلے؟ نہیں، کہا کس کو ہے؟ کہو سبحان اللہ، وہ اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جب چاہے جس کو چاہے پکڑ لے، ہاں؟ اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر، اس کی شان ہے جی۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى فما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کلا، میرے محبوب اے محمد کبھی نہ کرنا ایسا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کس کو روک رہا ہے؟ صرف کس بات پر روک رہا ہے؟ تو کہتا ہے اس کے پلے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے؟ جو لینا ہے لے لیں گے شیخ عبد القادر سے۔ یہ بھی تعلیم تجھے کسی کتے نے دے دی ہے، شیخ عبد القادر نے کوئی نہیں دی تھی۔ یہ بھی تعلیم تجھے کسی حرامی نے دے دی ہے کہ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے مانگ لے گا، یہ تعلیم شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں دی ہے۔ ہاں؟ اگر تجھے شک ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی فتوح الغیب پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے؟ بول کیا؟ فتوح الغیب پڑھ لے۔ اگر تیرے اندر پھر نہ کرے، تیرے اندر تسلی نہ ہوئے تو شیخ کی تو الفتح الربانی پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے؟ تیرا اندر بھی کھول دے گی اور تجھے شیخ کی الفتح الربانی بتا دے گی۔ جو تو لیے پھرتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے، یہ غلاظت اور زندگی تو ہو سکتی ہے، محمد مصطفیٰ کا دین نہیں ہے۔ یہ کیا بتائے گی تجھے؟
عبدالحق کی زبان تو شاید تیری نظر میں کسی گستاخ اور وہابی کی زبان ہو، تو شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے جو عبدالحق نہیں کہہ سکتا تجھے وہاں وہ بھی مل جائے گا، پھر تیرے پتہ لگے گا دین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ ہمیں ہدایت دے جی، اللہ ہمیں ہدایت سے نوازے۔ خیر، اللہ کریم نے کیا فرمایا نا، فَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ حکم ہے کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں نے کہا وہ جب چاہے، جس بات پر چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے روک لے، جہاں چاہے نہ روکے، یہ اس کی جان ہے۔ کس کی؟ عبس وتولى۔ کیا مضمون ہے حج صاحب کا؟ مضمون یہ ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ بن ام مکتوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکے کے سردار آئے ہوئے تھے۔ کون؟ بڑے بڑے سردار آئے ہوئے تھے آپ سے باتیں کرنے کے لیے۔ جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کی چاہت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے ابو جہل کے دروازے پر 100 دفعہ گئے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ اب تو سردار سارے چل کے آئے ہوئے تھے، آپ چاہتے تھے ان سے کسی طریقے سے بات ہو جائے اور یہ بات سمجھ لیں۔ اتنی دیر میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آ گیا۔ پہلے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ بولو بولو، کون بیٹھے ہوئے تھے؟ سرداران، سردار جی چودھری صاحب جن سے تو ڈر کے مولوی ہوئی۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق، یہ حق نہیں بولتا کہ اگلی بار یہ پیو مریا تھا ختم بات سے تیسرے بلے کا مولوی نہ آ جائے۔ جب میں چودھری صاحب کی نہ سنی تو اگلی باری میری بیبے کا ختم کوئی اور نہ دے دے، پھر نہیں ہوتے دین بیان۔ ان سارے ختموں کو پھاڑ میں پھینک، پھر خدا کی بات کر، پیٹ پہ پتھر باندھ، پھر خدا کی بات کر، خدا تجھے سب سے زیادہ دے دے گا، لیکن بات تو کر۔ مسئلہ کیا تھا؟ ادھر بیٹھے تھے کون جی؟ سردار۔ پیغمبر کے دل میں آیا وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مان لیں تو ساری کم سیدھا۔ آپ ان سے بات کر رہے تھے، اتنی دیر میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے۔ جیسے وہ آئے تو انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے پیارے نبی سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، میرے تیرے نبی نے اس صحابی کو زبان سے کچھ نہیں کہا، بس دل میں سوچا کیڑے بڑے آ گئے۔ کیا سوچا؟ کچھ نہیں کہا، صرف کیا سوچا؟ ایک کس وقت آ گیا ہے، ہو سکتا ہے مان لیں۔ صرف دل میں آیا۔ جب آدمی کے دل میں کوئی خیال آتا ہے تو اس کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات آتے ہیں۔ قرآن اللہ نے اپنے نبی کی ایک تو ادا کو قرآن میں محفوظ کر دیا اور امت کو عقیدہ سمجھا دیا۔ کیا کہا؟ عبس وتولى۔ میرے محبوب، آپ نے اس نابینا کو کچھ کہا تو نہیں، آپ نے اس اندھے صحابی کو کہا تو کچھ غصہ تو نہیں کیا، لیکن آپ کے دل میں جو ملال آیا ہے، ملال بھی نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، آپ کے دل میں جو خیال آیا ہے ہم اس خیال سے بھی واقف ہیں۔ آپ کے دل میں جو خیال آیا ہے میرے محبوب، ہم اس خیال سے بھی واقف ہیں۔ دلیل ہماری واقفیت کی یہ ہے کہ میرے محبوب جب آپ کے دل میں خیال آیا تھا تو آپ کے چہرے پر شکن پڑ گئے تھے۔ یہ ہے عبسہ۔ اور میرے محبوب اس مجلس میں بیٹھ کر اس نابینا آنے والے صحابی سے آپ نے ذرا رخ پھیر لیا تھا۔ یہ حرامی میری بات کو قبول نہ کرنے والے سرداران، ان پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ میرے محبوب وہ غریب نابینا صحابی جب وہ آیا آپ نے اس سے رخ پھیرا کیوں؟ آپ نے اس سے رخ بول، آپ نے اس سے رخ پھیرا
اللہ تنبیہ کر رہا ہے دونوں جہان کے سردار کو، اللہ تنبیہ کر رہا ہے اس ذات بابرکات کو جس کی شفاعت کے بغیر قیامت کے دن نبیوں ولیوں کسی کا بھی حساب نہیں ہوگا، اللہ اس کو تنبیہ کر رہا ہے۔ تو اللہ ہوا نا بول تو نا بابا مریا کر دے گا، اور نا مریا بابا کر دے گا، مرے باپے کا کسی نہیں پتا تھا حال کی، ہاں مرے باپے کا کسی کو پتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر دنیا کے ساری کائنات کے اولیاء کسی کو خبر نہیں قبر میں کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہاں ہم اتنا سمجھتے ہیں کہ نیک انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اسلام کا عقیدہ ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو خبر، صرف صحابہ کے بارے میں خبر ہے کہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے، صرف صحابہ کے بارے میں خبر ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ، جو میرے نبی کو دیکھیں پھر بھی قبول نہ کریں یہ بدترین مخلوق ہے، جنہوں نے پیارے نبی کو دیکھا بھی پھر بھی نہ مانا، اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین لوگ ہیں۔ اور بہترین کون ہے؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے محمد کا دیدار کیا، فوری بات کو قبول کر لیا۔ ان بہترینوں کا سردار ابو بکر ہے، بہترینوں کا سردار ابو بکر ہے۔ اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کو یہ مقام کہ اللہ ان سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، یہ اس لیے نہیں ملا یہ پیارے نبی دی میلاد دیے ٹکر چنگے کھاندے سن، ہاں ربیع الاول آندا تھی چولی ٹڈ کھلوتے سن، اور نہ کچھ ملے کہ مسیح کی رنگین ٹوپیاں ایسے تھے۔ ایک تم بھی بڑے بے ایمان و بدماش ہو ہے، ایک طرف تم یہ کہتے ہو ساری کائنات کو محمد مصطفیٰ دیتے ہیں اور پھر محمد مصطفیٰ کے میلاد کے لیے گلیوں بازاروں میں بھیک مانگتے ہو، کیا فرق ہے تمہارے عقیدے میں؟ خدا مخلوق کو دکھاتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، لیکن یہ اندھی مخلوق ہے جو سمجھتی نہیں ہے، وہ اندھی نہیں جنہیں نال ٹرے پھرتے نے انہوں نے کھان نو لگتا ہے، اصل بات ہے۔ ہاں اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے۔ یہ مقام کس کو ہے؟ صحابہ کو کیوں ملا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ صحابہ کو اس لیے ملا ہے ان کے دل میں خوف خدا تھا، ذالک لمن خشی ربہ، ان کے دل میں خوف خدا تھا، اور یہ میرا اعلان ہے ذالک لمن خشی ربہ، قیامت تک جو اپنے دل میں اللہ سے ڈرتا رہے گا اس سے میں راضی ہوتا رہوں گا۔ کلا وعد اللہ الحسنى، صحابہ سب جنتی ہے، یہ صحابہ کے بارے میں ہے۔ صحابہ کے بعد قیامت تک، بولو کیا کہا؟ قیامت تک کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا؟ میری نہیں سنتا علامہ عبد الوہاب شعرانی تیرے علاقے میں سب سے بڑے ولی سید علی حجویری داتا صاحب ہیں، اور ان علاقوں میں صاحب الجواقیت والجواہر، طبقات الکبریٰ کے مصنف علامہ عبد الوہاب شعرانی، کہو اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل ہو، اپنے علاقے کا وہ سید علی حجویری ہے، وہ کہتے ہیں کم من قبر یزار، ہاں سن کیا کہا، کم من قبر، کم من قبر، کس کا نام لے رہا ہوں میں؟ قبر قبر قبر، تو آگے پتہ نہیں ہو ختم دی میری پلیٹ تو بنا لینا ہے، نہیں، کم من قبر یزار صاحبہ فی النار، کیا کہتے ہیں؟ کم من قبر یزار، بہت بڑے اللہ بھانے کا قول ہے،
ارے کسی کی قبر سے دھوکہ نہ کھا، کسی کی قبر پہ دربار چنگا بن گیا اس سے دھوکہ نہ کھا۔ کتنے ہی ایسے بزرگاں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی قبروں پہ دربار بنے ہیں، لوگ ان کی زیارتیں کرتے پھرتے ہیں، لیکن وہ قبر والا جہنم کی آگ میں پڑا ہوتا ہے۔ کم من قبر یزار صاحبہ فی النار۔ اچھا خیر، اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے، کیا کہا؟ لا جس کو چاہے روک لے، عبس وتولی میں یہ ہے۔ پھر کیا کہا میرے محبوب؟ ولا تطرد الذین یدعون ربهم، جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں ان کو ہٹا کر سرداروں کو قریب مت کرو۔ عبس وتولی میرے محبوب اے انا چنگا ہے، اے سجا کے سردارا نالو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اے انا چنگا ہے، سجا کے اے مننا نالا چنگا ہے، اے نام مننا نالے سورا تو۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، اعمى نابینے کو کہتے ہیں۔ عبسہ میرے محبوب جب وہ نابینا صحابی آیا، آپ کے چہرے پر شکن آئے، عبس وتولی آپ نے آنے والے سے رخ پھیرا، ان جاءہ الاعمى جب وہ اندھا آیا، وما یدریک، یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا کہا ہے؟ وما یدریک، تو تعلیم دیتا ہے نبی سب کچھ جانتا ہے۔ تیری تعلیم کیا ہے؟ نبی سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ نبی سے کہتا وما یدریک، آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا ہے؟ اللہ کے نبی نے نہیں کہا اللہ سارا کچھ تو جانتا۔ پھر وما یدریک، ایک گد دی تعلیم تیرے گوڑ ہے، نبیوں کے پاس نہیں، نبیوں کے پاس ایک ہی بات ہے، سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ وما یدریک میرے محبوب آپ ان سرداروں کو توجہ دے رہے ہیں، آپ کو کیا پتا جو بھی کر لیں گے اے پاوے مننا نہیں نہ، آپ کو کیا خبر ہے؟ وما یدریک لعلہ یزکی، یہ مانے نہیں، آپ کو کیا خبر؟ یہ جو نابینا آیا ہے آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کرے اور خدا سے معراج پالے گا، آپ کو کیا پتا ہے؟ فما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکر اما من استغنی، یہ سردار جو آپ کی بات سے منہ پھیرتے ہیں، فانت لہ تصدی، آپ نے ان کو توجہ کیوں دی؟ وما فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی، میرے محبوب آپ کے ذمے تو صرف بات پہنچانا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری ہی نہیں۔ وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی، کلا میرے محبوب آئندہ کبھی بھی ایسا مت کرنا۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ کلا میرے محبوب آئندہ کبھی بھی ایسا مت کرنا۔ ولا تجعل مع اللہ، سارا کچھ قرآن میں ہے، جو نہ کرنے کے کام ہیں وہ بھی قرآن میں ہے اور جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی یہ ہے۔ ولا یکن فی صدرک حرج منہ، میرے محبوب جو کچھ قرآن میں آیا ہے اس کو بیان کرنے میں آپ نے تنگی محسوس، خطرہ محسوس، کسی سے ڈرنا نہیں، کوئی گالی دے گا، کوئی پتھر دے گا، کوئی گولی مارے گا، میرے محبوب اس سے ڈرنا نہیں۔ اللہ نصیحت محمد کو کر رہا ہے، سنا قیامت تک آنے والے ممبروں کی زینت بننے والوں کو کہہ رہا ہے ڈرنا نہیں۔ ہمیں بھی کہتا ہے ڈرنا، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، بات میری کرو دنیا میں جہاں مرضی پھرو، اور جو تمہیں پر ہاتھ اٹھائے اگر تم شہید تمہیں قتل ہو گئے تو خدا کی قسم تم سے اونچا مقام کسی کا نہیں ہوگا، تو کرتا تھی۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، قرآن کو بیان کرو، نہ کرنے والوں کاموں کے بھی فہرست اسی میں ہے، وذکر جن کاموں کو کرنا ہے اس کی فہرست بھی اس میں ہے، کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین، کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اور مسلمانوں جو خدا اتار رہا ہے اس کے پیچھے چلو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو اللہ نہیں اتار رہا ہے اس کے پیچھے
مت چلو ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. لیکن نصیحت لینے والے، قرآن سے نصیحت لینے والے تمہارے اندر بھی بہت کم ہوں گے. کنوں آ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ تجھے مجھے کہہ رہا ہے. قلیلا ما تذکرون. میرا قرآن سن کر بھی تم میں نصیحت لینے والوں کی تعداد بہت کم ہے. اللہ ہمیں کموں میں بنا دے.